اور یہودی کہتے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو نہ دیکھنا ورنہ تم بھی ایمان والے بن جاؤ گے۔ اور جانتو ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ابن سلام ہے، انہوں نے آقا علیہ السلام کا تذکرہ سنا، اپنے یہاں ذکر سنا، تو آقا سے ملاقات کے لیے اور یہ سوچ کر کہ ہم جائیں گے ان سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے آپ میں اتنا پکا انسان تھا، اس نے کہا کہ میں کسی حالت میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ اور وہ جیسے ہی مدینہ المنورہ میں داخل ہوا، مسجد نبوی میں آیا اور مسجد نبوی میں آ کر پوچھتا ہے کہ کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ وہ ہمارے آقا تو ابھی یہاں پر نہیں ہیں، ہمارے آقا کہیں پر گئے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر آئیں گے۔ تو وہ شخص عبداللہ ابن سلام وہاں سے نکلا کہ چلو ہم خود دیکھتے ہیں، ہم خود ڈھونڈ لیں گے کہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو راستے میں جیسے ہی وہ چلتے چلتے ایک جگہ پر رک گیا، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، وہ اچانک عبداللہ ابن سلام رک گئے اور دور سے دیکھ کر فوراً ایک شخص کا چہرہ دیکھا اور دور سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو جو لوگ ساتھ میں تھے نا، تو جو ساتھ میں لوگ تھے وہ کہنے لگے کیا ہوا، کیسے تم کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ تو کہا کہ وہ دیکھ سامنے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ تم تو نبی پہ کلمہ پڑھنے نہیں آئے تھے، تم تو ایمان لانے نہیں آئے تھے، بلکہ تم تو بات کرنے آئے تھے، ملاقات کرنے آئے تھے، تم تو کہہ رہے تھے ہم کبھی ان کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر تم نے کلمہ کیسے پڑھا اور تم نے ان کو پہچانا کیسے کہ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ تو عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ اتنا خوبصورت چہرہ، یہ دمکتا چمکتا چہرہ، جب اس چہرے کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جو چاند کو چاندنی ملی ہے یہ نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ جب اس چہرے کو دیکھتا ہوں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو سورج میں تپش ہے مصطفیٰ کے چہرے کا صدقہ ہے۔ میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ یہ جو دنیا میں حسن ہے، جو دنیا میں خوبصورتی ہے، یہ جو لیل و نہار میں ایک رنگت ہے، یہ صرف مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اور یہ 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں جو سمندر ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ 6 کروڑ 10 لاکھ مربع میل کے علاقے میں جو خشکی کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ انہی مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر چمکنے والا جو سورج ہے یہ مصطفیٰ کے چہرے کا صدقہ ہے۔ یہ 2,38,558 میل کی بلندی پر جو چمکنے والا چاند ہے یہ مصطفیٰ کے چہرے کا صدقہ ہے۔ یہ 1250 قسم کی جو مچھلیاں ہیں یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ 1150 قسم کے جو اللہ نے چاول پیدا فرمائے یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ جو 1,24,000 انبیاء کرام کو پیدا فرمایا یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب مصطفیٰ کے ہی صدقے میں خود آپ ہی کے والد محترم حضرت عبداللہ کو پیدا فرما دیا، حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب کو پیدا فرمایا، رسول اللہ کے پردادا حضرت ہاشم کو پیدا فرمایا، ان کے والد عبد مناف کو پیدا فرمایا، ان کے والد قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن عد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عبام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن مافی بن عیفی بن عبقر بن الدعاء بن خمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایحام بن مقصر بن ناحز بن زارح بن سمی بن مزی بن عیوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن تارخ بن سروج بن رعو بن فاحج بن ارفشق بن سام بن نوح بن لامق بن متشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلعیل بن کینعان بن عانوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ بھی میں نے پڑھ دیا۔ یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے جو مصطفیٰ کے والد سے لے کر آدم علیہ السلام تک کے لوگ اور مصطفیٰ سے لے کر قیامت تک کے لوگ اور یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے یہ مصطفیٰ کے چہرے کا ہی صدقہ ہے۔ اور
یہی چہرہ ہے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور صحابہ کو بھوک لگی. کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. آقا نے فرمایا یہاں پر کچھ نظر نہیں آتا ہے. ایک بوڑھی بکری کو دیکھا, پوچھا کس کی ہے؟ پتا چلا ام معبد کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کے جو ام معبد سے اجازت لے لو. اور ام معبد کے دروازے پر آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ پہنچے اور کہا کہ اے ام معبد یہ بکری کا دودھ چاہیے. تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ یہ بوڑھی بکری ہے, اس کے تو تھنوں میں دودھ ہی نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام معبد تمہارا کام ہے اجازت دینا, صرف اجازت دے دو. کہا میری طرف سے اجازت ہے, دودھ نکلے تو نکال لو, صحابہ گواہ ہیں. پیارے آقا نے جیسے ہی اس بوڑھی بکری کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا دودھ کے چشمے ابل پڑے. ام معبد نے پورا جتنا بھی گھر کے برتن تھے سب کو دودھ سے بھرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دودھ کو بھر بھر کے صحابہ کو پلانے لگے. سینکڑوں صحابہ نے دودھ پی لیا اور دودھ کی کوئی کمی نہ ہوئی. ایک ایک برتن دودھ سے بھر گیا. پھر یہ قافلہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ام معبد کے شوہر ابو معبد تشریف لائے اور ام معبد یوں کر کے کھڑی ہیں اور وہ اکی بکی بھولی ہوئی ہیں, وہ سارا منظر دیکھ چکی ہیں. ابو معبد نے پوچھا اے ام معبد کیا ہوا, کیسے پریشان لگ رہی ہو, اور یہ دودھ کیسا, اور یہ نور گھر میں کیسا, یہ گھر میں خوشبو کیسی؟ کہا نہیں جانتی, کہا نہیں پتا. کہا کچھ تو بتاؤ. کہا میں نے ایک نوجوان دیکھا, میں نے ایک خوبصورت نوجوان دیکھا. کہا وہ کیسا تھا؟ کہا کہ میں دیکھنا چاہتی تھی, میں نے چاہا کہ لاؤ اس کے چہرے کو دیکھوں, لیکن میری آنکھیں جب جب اس کے چہرے پر پڑتی تھی میری آنکھوں میں تاب نہیں ہوتی تھی اور میری آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹ کے جھک جایا کرتی تھی. تو ابو معبد نے فرمایا کچھ تو دیکھا, کچھ تو بتاؤ وہ کیسا تھا. ام معبد نے ایک نقشہ کھینچا, فرمایا رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک نوجوان دیکھا نوخیز کلیوں کی طرح, واسع الجبین, ماتھا کشادہ تھا, عظیم الراس, سر خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا, ازج الحواجب, بھویں گول تھی خوبصورت تھی, بینہما عرق یدرہ الغضب, یہاں پہ ایک رگ تھی جو غصے میں بھڑکتی تھی, کان اشکل العینین, آنکھوں میں 5 خاصیتیں تھیں, احدب, انور, اکحل, سرمگی آنکھ, جہاں پر جو سفیدی آنکھ کے اندر ہوتی ہے وہ انتہائی سفید تھی, جو پتلی ہوتی ہے کالی وہ انتہائی کالی تھی. وہ ام معبد فرماتی ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی اس کے چہرے کو دیکھنے کی, لیکن میں پورا پڑھ نہ سکی. جبھی میرے آقا کو وسیم کہا جاتا ہے اور قسیم کہا جاتا ہے. وسیم اور قسیم کا مطلب ہی یہ ہے کہ جتنی بار دیکھو اتنی خوبصورتی بڑھتی جائے اور جس طرف سے دیکھو ادھر سے خوبصورتی ایک الگ انداز میں نظر آئے.